إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون میں نے جن و انس کو فقط اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ میں نے جن و انس کو فقط اپنی ہی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، کیا باقی مخلوق اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا نہیں ہے جی؟ ساری مخلوق اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کی ہے، لیکن جن و انسان کو خاص کیوں کہا؟ پیدا تو ساری مخلوق جتنے بھی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ میری سمجھ کے مطابق اور آپ کی سمجھ کے مطابق بے جان ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں بے جان، لیکن ان میں جان ہے، ہماری طرح نہ صحیح ہے۔ اللہ کہتے ہیں
کہ زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ریت کے ذرے سے لے کر ایک کوہ ہمالیہ کا جو سلسلہ ہے پہاڑی، یہاں تک چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سب اس کی بندگی کرتے ہیں۔ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ یہ جو میں نے سوال کیا ہے نا، اور آپ کو متوجہ کیا سوال کر کے کہ بھئی بندگی تو اللہ نے جتنی بھی مخلوق ہے ساری اپنی بندگی کے لیے پیدا کی ہے، تو آخر جن و انس کا تذکرہ کیوں کیا کہ میں نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے یہ دیا ہے اس سوال کا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کہ جن اور انسان کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوق ہے اس کو اختیار نہیں ہے، ان میں انکار کی جرت نہیں ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کو سجدہ کرتی ہے، اور اگر وہ ناپسند بھی کرے، پہلے تو یہ ہے کہ وہ ناپسند کر سکتا ہی نہیں کوئی، تو اللہ نے بفرض محال ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی چیز ناپسند بھی کرے تو بھی وہ پابند ہے اس مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، پیشانی جھکا دے۔ اور انسان اور جن کو جو مخاطب کر کے کہا ہے نا کہ میں نے اسے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس لیے کہا ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اِنَّا رَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ڈالی ہے نا، ہم سے پہلے اللہ نے یہی ذمہ داری زمین و آسمان پر، سارے سیاروں پر، سارے پہاڑوں پر ڈالی۔ اِنَّا رَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ان پر ڈالی، ان سے کہا جو ہمیں کہا گیا وہی ان سے بھی کہا گیا کہ اگر یہ میرے احکامات کی پابندی کرنے کی ذمہ داری اٹھاتے ہو نا، تو میں آپ کو دنیا کا بہترین، دنیا کی بہترین مخلوق آپ کو بنا دوں گا۔ اگر آپ یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو تو تمام کائنات، تمام تخلیق کا سردار تمہیں بنا دوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا اللہ ہم معذرت کریں، ہم اس وقت ان کو اختیار تھا، اب نہیں، اس وقت ان کو اختیار تھا کہ قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے، نہ کرنا چاہو نہ کرو، کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ان کو اختیار تھا، انہوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا اور ڈر گئے، کہنے لگے یا اللہ ہم یہ اٹھا نہیں سکتے۔ پھر ان پر پیش کرنے کے بعد ہم پر پیش کیا، اس وقت ہمیں بھی اختیار تھا اور ہمیں آج بھی ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اسے انسان نے اٹھا لیا،
ہم نے اس کو اٹھا لیا ہے، اس کو اب ہم نے اٹھا تو لیا ہے، اور مالک نے اب ہمیں اختیار بھی دیا ہے کہ وعدہ تو تم نے کر لیا ہے، اب پھر بھی میں تمہیں مجبور نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھ، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں یہ بوجھ اٹھاؤں گا، یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ مت سمجھ کہ اس کی تجھ سے جواب طلبی نہیں ہوگی، یہ مت سمجھ۔ یہ دنیا کے شاہراہوں پہ لگے ہوئے کیمرے نہیں ہیں کہ کبھی بند ہو جائیں اور کبھی چلے، یہ دنیا کا عدالتی نظام نہیں ہے کہ جھوٹی شہادتیں اور جھوٹی گواہیاں دے کر تو بچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، یہ باز پرس ہونی ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس میں کمی کر دی، اس مالک کی بندگی میں اگر کمی کی، اس مالک کی بندگی میں کمی سے یہ مراد نہیں میرے بھائی آپ 5 نمازیں پڑھے، اشراق بھی پڑھ لیں، اوابین بھی پڑھ لیں، تہجد بھی پڑھ لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سال کے سارے دن یہ ساری نمازیں پڑھے اور ایک دن غیر اللہ کے سامنے جھک جائے، ایک دن ہے یعنی اتنے دن رب کی بندگی کرے اور ایک لمحے کے لیے غیر کے سامنے جھک جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کی بندگی میں کمی کی ہے۔ بھلے کتنا بھی تو خوش ہو لے کہ میں نے بڑی عبادت اور ریاضت کی ہے، لیکن اس مالک کی نظروں میں تم نے وعدہ وفا نہیں کیا، تم نے اس مالک کی نگاہ میں وعدہ وفا نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم اپنی معیشت کو مضبوط کر کے مجھے ٹیکس دو گے، اس لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، بلکہ اس نے کیا کہا؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، وہ اس نے تم سب کے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر رینگنے والا جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، ذرا سوچ لو، زمین پر دابہ اصل کہتے ہیں اسے کہتے ہیں، ویسے تو اس کا اطلاق ہر جانور پر ہوتا ہے، لیکن واضح نے جب یہ لفظ بنایا تھا اس کے لیے بنایا تھا جو زمین پر گھسٹ کر چلتا ہے، جیسے سانپ ہے۔ سانپ کا کوئی ہے ہاتھ پاؤں؟ اس طرح سانپ کی طرح کے پتہ نہیں کتنے حشرات الارض ہیں جن کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اس کے رزق کا ذمہ بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
لیکن کیا اس پر میرا اور آپ کا یقین ہے؟ یہ سب چیزیں اللہ کی بندگی میں شامل ہیں، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، یہ سب چیزیں اللہ کی بندگی میں شامل ہے۔ کیا مجھے اور آپ کو اس بات پر کامل یقین ہے؟ قولاً تو بلا شبہ ہے، لیکن عملاً اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں نا تو یقین جانیے میں آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہوں، مجھے تو اندر سے جواب نہ ملتی ہے۔ ہم اپنی اولاد کی آسائش کے لیے، اپنی اولاد کی آسائش کے لیے کہ اچھی زندگی گزارے، کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اس کا آپ جانیں، اپنی اولاد کی اس لیے کہ وہ دنیا میں اچھی زندگی گزار لے، کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں؟ 10-12 گھنٹے کرتے ہیں، اور حالانکہ اس کی ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے۔ یعنی جس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے اس کے لیے ہم چلو 10-12 نہیں 8 تو کرتے ہی ہیں نا۔ 8 گھنٹے جو عمومی چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، جو ہمارا معاشی نظام ہے، اس میں 8 گھنٹے ڈیوٹی تو عموماً چل رہی ہے، 8 گھنٹے ہم کرتے ہیں۔ جس کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ اللہ نے۔ لیکن یہ جو ہدایت ہے نا، ہدایت کہ میری بندگی کرنی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی۔ اس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں اٹھائی کہ بھی میں نے ہر حال میں تمہیں ہدایت دینی ہے، یہ نہیں اسے اٹھائی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ نہیں اٹھائی۔ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، لوگوں کی رہنمائی کرنے والا بھیجا۔ اور اللہ کا ایک رسول نہیں، جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب کا یہ فریضہ تھا، اور ہر ایک کی زبان پہ یہ تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ او لوگوں میری بات مان لو، میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، فی سبیل اللہ تمہیں دعوت دیتا ہوں، میری بات مان لو۔ ان تمام انبیاء کو رب ذوالجلال نے ہادی بنا کر بھیجا، اور جب لوگ نہیں بات مانتے تھے نا تو انبیاء کبیدہ خاطر ہو جاتے تھے، دل غم زدہ ہو جاتا تھا، جسم پگھلنے لگتا تھا، پھر میں ان سے مانگتا بھی کچھ نہیں، یہ بات نہیں مانتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یعنی جس کو ہادی بنا کر بھیجا ہے اس کو کہا کہ انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت، کہ جسے آپ پسند کریں اسے آپ ہدایت دے سکتے۔ جس کو ہادی بنا کر بھیجا اس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جسے پسند کریں اسے آپ ہدایت دے نہیں سکتے۔ اب جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں وہ میں اس بات پر آپ کو لے آیا ہوں کہ جس بات کی ذمہ داری نہ اللہ نے انبیاء پہ ڈالی کہ بھی آپ نے ضرور ان کو ہدایت دینی ہے، نہ اللہ نے خود لی کہ بھی میں لازماً ہدایت دوں گا، وہاں بھی کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لازمی نہیں کہا کہ جو ادھر آئے گا اس کو دوں گا، نہیں آئے گا تو نہ آئے۔ لیکن میرے بھائی اب آپ مجھے سچ بتائیں میں کہ جس اولاد کی خاطر ہم 8 گھنٹے روزانہ کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کیا
اس اولاد کے لیے روزانہ 10 منٹ، صرف 10 منٹ، اگر آپ میں سے کسی بندے نے نکالے ہیں روزانہ 10 منٹ بلا ناغہ، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ 8 گھنٹے روز بچوں کی معاشی حالت درست کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک، میں بھی باغ دوڑ میں لگا ہوں، آپ بھی لگے ہیں، لیکن جس بات کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے اس میں تو میں 8 گھنٹے سے کر رہا ہوں، اور جس بات کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی اس کے لیے میں 10 منٹ بھی نہیں نکال رہا روز کے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بات باعث افسوس نہیں ہے کہ مجھے بھیجا کس کے لیے گیا تھا، میں کر کیا رہا ہوں، کس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، میں کس لائن کے اوپر چل پڑا ہوں۔ پھر میں شکوہ بھی کرتا ہوں کہ اولادیں بڑی نافرمان ہیں، پھر مجھے شکایت بھی ہے، غلطی بھی میری ہے، غلطی بھی میری ہے، اور شکایت بھی کر رہا ہوں۔ ایسا ہی ہے نا، غلطی میری ہے، شکایت بھی میں کر رہا ہوں کہ اولادیں بڑی نافرمان ہیں۔ اور میرے بھائی، جب میں نے اس کے لیے روز کے 10 منٹ بھی نہیں نکالے، میں نے کیا، جو گھر والی ہے اس کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ جب اسکول بھیجوں صاف ستھرا لباس پہنا کر بھیجوں، اور اس کا ایک ٹفن میں اس کے لیے ریفریشمنٹ بنا کر کے بھیجوں، ساری ذمہ داری وہ پوری کرتی ہے، اور نہیں کرتی تو دین کی ذمہ داری نہیں کرتی۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اس قوم میں صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں پیدا ہوتا، یہاں طارق بن زیاد کیوں نہیں پیدا ہوتا، یہاں فلاں کیوں نہیں پیدا ہوتا، وہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے راہ و رسم بدل گئے ہیں، راہ و رسم بدل گئے ہیں۔ مساجد کے دروازے ہم نے خواتین کے لیے بند کر دیے، مساجد کے دروازے ہم نے خواتین کے لیے بند کر دیے۔ بچے شور کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے نا نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے، نماز کو مختصر کر دیتے۔ بچے بڑی مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی، لیکن اب کیا ہوتا ہے، اب ویسے ہم نماز کے اندر بڑے دکان میں بیٹھے ہیں، نماز میں بڑے ہم دکان کے اندر بیٹھے ہوں، لیکن بچہ ہمارا سا تھوڑا سا شور مچا دے تو ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہ اگر تربیت، مسجد ایک تربیت گاہ ہے، جب 4-5 سال کا بچہ ہو جائے، بول و براز سمجھنے لگے، اس کو لاؤ ساتھ، اس کی تربیت ہو، اس کو وقت دو، اس کو بتاؤ، اس کو سکھاؤ کچھ۔ اب دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل، باپ کہیں اور ہے، ماں کا بڑا کردار ہے، ماں کا بھی بڑا کردار ہے۔ اللہ میری توبہ، ابراہیم کہاں رہ رہے ہیں، ماں اور بیٹا کہاں رہ رہے ہیں؟ فلما بلغ معه السعي، جب اتنی عمر ہو گئی نا
کہ باپ چل رہا ہے اور یہ دوڑ کر ساتھ. ظاہر ہے بڑا آدمی کی قدم ذرا بڑا ہوتا ہے نا، چھوٹا آدمی اگر ساتھ ساتھ چلے گا بچہ تو دوڑے گا. باپ کے ساتھ قدم پہ قدم لانے کے لیے جب دوڑ کر چلنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب بچے کی عمر دیکھیں کیا ہے اور آگے سے جواب دیکھیں کیا ہے. قربان جاؤں ماں کی تربیت پر. باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھی ہے، جو نبی ہے وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، اور بیٹا کہتا ہے فافعل ما تؤمر. ابو جی خواب یہ تو حکم ہے، جو حکم ہے یہ کر گزرو. تو میں نے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اسماعیل کو آداب فرزندی کس نے سکھائے تھے؟ اس لیے میرے بھائیوں میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ زیادہ نہیں تو 10 منٹ روز کی، جہاں آپ ان کی دنیا سدھارنے کے لیے 8 گھنٹے صرف کرتے ہو، وہاں 10 منٹ روز رات کو سونے سے پہلے سارے بچوں کو اکٹھے کر کے صرف 10 منٹ روز وقف کر دو. میں انشاءاللہ آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ جو بے راہ روی میری قوم میں آ رہی ہے، نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.